رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ، ہو جس سے اختلاف اسے مار دیجیے۔ جی ہاں، پاکستان میں پچھلے چند سالوں سے جو ہو رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور کل جس حال میں انتظار پنجوتا کو پکڑا گیا اس پر جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس تمام سینیریو میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص نظریے کے ساتھ، ایک مخصوص طبقے کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ میں تمام دیکھنے والوں کو اور کرنے والوں کو کہوں گا کہ اتنا ہی ظلم کریں جتنا وہ برداشت کر سکیں، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ سو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یوں لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ یا تو سدھر جاؤ ورنہ اٹھا لیے جاؤ گے۔ اور سدھر جانے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ بولنا چھوڑ دیں، آپ کچھ کہنا چھوڑ دیں اور صرف خاموش تماشائی بنے رہیں، اور خاموش تماشائی بنے اپنی آواز کا انتظار کرتے رہیں۔ انتظار حسین پنجوتا کے لیے میرے دل کا درد اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک وکیل ہے اور ایک قانون کے رکھوالے کے ساتھ، ایک کانسٹیٹیوشن کا جو ہے اس کی پابندی کرنے والے اور جس قدر وہ ڈسپلنڈ آدمی ہے، ان کے ساتھ اس طرح ہونا پاکستان کی تاریخ میں یہ بتا رہا ہے کہ اب ریاست ماں جیسی نہیں رہی ہے، اور ریاست ہر قسم کی جو ہے ظلم و جبر کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اور ریاست آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ ظلم و جبر کرے گا۔ اگر آپ صرف چند لوگوں کو اقتدار میں بٹھانے کے لیے اس طرح کی حرکات کریں گے، اس طرح لوگوں کو جو ہے برہنہ کریں گے، اس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کہانی ختم ہو چکی ہے، اور اب صرف جو ایک گھر ہے اس میں جو بچے ہوئے کولے ہیں وہی آپ کے حصے میں آ رہے ہیں، ادروائز آپ اس کہانی میں ہار چکے ہیں۔ بہرحال آپ اسے کچھ بھی کہیں، میرے خیال سے انتظار حسین پنجوتا کو اس طرح جو ہے جس قدر تکلیف میں دیکھا گیا، آج سے پہلے کم ہی لیڈران ایسے ہیں جن کو اس تکلیف میں دیکھا گیا، اور انتظار حسین پنجوتا ہو یا کوئی بھی ہو، اس طرح کا غیر انسانی سلوک جو ہے وہ کسی طرح بھی کسی کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا جانا چاہیے، اور اس طرح کے سلوک کی اجازت کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا، جو ہمیشہ اس چیز کی علمبردار رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سر فہرست رہے گی ان تمام چیزوں میں، اور ہمیشہ حقوق لوگوں کے ان کو دلوائے گی، ان کی طرف سے خاموشی مایلی خیز ہے۔ پاکستان کے تاریخ کے جو تاریخ ترین جو مرحلہ ہے اس میں اب یہ امتحان ہے چیف جسٹس کا اور بہت سارے لوگوں کا، وہ اس سچویشن کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہو رہا ہے اب تو وہ دیکھا بھی نہیں جا رہا، اور میری ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ خدا را پاکستان کو چلنے دیں۔ پاکستان چلے گا اگر آپ لوگوں کو اٹھاتے رہیں گے، اگر آپ بزنس مین کو نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ بکلا کو نہیں چھوڑیں گے، تو پاکستان کسی طور بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ جو انویسٹر ہے ان کا اعتماد جو ہے وہ پاکستانیوں سے اٹھ چکا ہے، اور اس اعتماد کو بحال کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اسے بہتر بنایا جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر روز ایک نیا ہنگامہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے اس پاکستان میں اس طرح حالات کس طرح ہوئے اور ہم اس نہج پر آج کس طرح پہنچے، یہ تمام چیزیں آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔